ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرة عيني في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، گزرے ہوئے کئی جمعوں سے ہمارے اور آپ کے درمیان علامات قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے اور علامات قیامت کو ذکر کرنے یا اس مذاکرے کی جو ضرورت پڑی ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں کہ شہر کے حالات یا شہر کے نوجوانوں کا بعض ایسی جماعتوں کے ساتھ چلے جانا کہ جہاں جا کر ایمان بھی باقی نہیں رہتا. ان مجبوریوں کو سامنے رکھ کر وہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں اور اس کا بھی بہت سا حصہ باقی بھی ہے. امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کا ظہور، دجال اور دجالی فتنے کا خروج اور آسمان سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ تین چیزیں ہمارے سامنے اب تک آ چکی ہیں اور یہ بھی اس بنیاد پر خصوصاً ہمارے اسلامی معاشرے میں، یہ یوں کہیں کہ اسلامی دنیا میں حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا سہارا لے کر یہ کوششیں بہت پہلے سے ہوتی رہی ہیں کہ کس طرح خصوصاً امت مسلمہ کے اس طبقے کے ایمان کو چھینا جائے کہ جن بیچاروں کو ان عقائد سے، ان باتوں سے معلومات نہیں ہوتی ہے. بہرحال یوں تو علامات قیامت
کی تقسیم علماء نے الگ الگ طریقے سے کی ہے، مگر وہ علامتیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کے بارے میں بعض محدثین یوں فرماتے ہیں کہ وہ انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر وہ ہو کر رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما دیا، جس کو ہم اور آپ شریعت کی زبان میں پیشین گوئی کہتے ہیں، یعنی پہلے اللہ کے نبی بتلا کر چلے گئے کہ قرب قیامت کے حالات کیسے ہوں گے، کون کون سے فتنے آئیں گے، تو اب تو ان کا ہونا بالکل یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور ابھی 5 یا 6 دن کے بعد جو ہنگامہ ہوگا، اور بلکہ یوں کہیں صاف الفاظ میں کہ جس ہنگامے کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے، وہ تمام باتیں ہوں گی، اور جن کے نام پر وہ شروع کیا گیا ہے وہ بھی آپ حیران رہیں گے کہ ان کی بعثت، ان کا اس دنیا میں بحیثیت خاتم النبیین آنا بھی ایک قیامت کی علامت ہے۔ بعض محدثین نے جو علامات قیامت صغریٰ ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی تعداد 83 یعنی 80 پر 3 بتلائی ہے، بعض نے کچھ کم کچھ زیادہ۔ ان میں سے ایک علامت ہے اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آنا۔ وہ اس وجہ سے اور اس طریقے سے کہ جب آخری نبی اس دنیا میں آ گئے ہیں اور آخری کتاب لے کر آئے ہیں، آخری قانون لے کر آئے ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا، جس کو قرآن مجید کے 22ویں پارے میں یہ آیت میں آپ کو بار بار سناتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت میں یوں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ تو صرف اللہ کے نبی اور خاتم النبیین ہیں، اور اس کی تشریح رب العزت والجلال نے خود اللہ کے نبی کی زبان سے کروائی۔ آپ نے کئی موقعوں پر یہ صاف فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نازل کیا گیا، ہم سب کو دیا گیا جو قانون اسلام ہے، وہ بھی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی مذہب نہیں آئے گا، تو اب یہ دنیا اپنے خاتمے کی جانب چل رہی ہے، اور اس نے تقریباً 1444 سال طے کر لیے ہیں اس خاتمے کی جانب، بہت تیزی کے ساتھ یہ چل رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرب قیامت کی علامتیں بیان فرمائی تھی، ان میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ وقت کی برکت چلی جائے گی، اور آج ایسا ہی ہے، سالوں کا پتہ نہیں، مہینوں کا پتہ نہیں، ہفتوں کا پتہ نہیں۔ ابھی جمعے کا دن گزرا تھا، نہ معلوم کیسے اس کے بیچ کے ایام گزر گئے، اور یہ جمعہ بھی آ گیا، اور 5 یا 6 مہینے گزرے کہ ہم نے ابھی رمضان گزارا، پھر ہم رمضان میں ہوں گے، کہ وقت کی برکت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، بچی گھر میں جنم لیتی ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا یہ کب بالغ ہو رہے ہیں، کب بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سب علامات قیامت ہیں، اور اسی میں سے ایک اللہ کے نبی کی بعثت۔ پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد
اور آپ کی پیدائش یہ تو بالکل سچ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اسی مہینے میں آپ تشریف لائے ہیں، مگر جن لوگوں نے اس میدان میں تحقیق کی ہے اور جو لوگ اس میدان کے ماہر ہیں، کوئی بھی اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ کچھ نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو آئے، کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو آئے، اور علامہ شبلی نعمانی نے یہاں تک لکھا کہ 11 ربیع الاول کی روایات بھی بہت سی ہیں۔ کوئی ایک دن طے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن یہاں پر آئے ہیں، اور وہ دن 12 ربیع الاول کا تھا۔ اس میں بڑا شدید اختلاف ہے، اور شاید بہت کمزور سی تاریخی روایت، ایک تو تاریخی روایت اپنے آپ میں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت کمزور سی ایک یا دو تاریخی روایات ملتی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ایک جانب تو یہ ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، تمام محدثین، مفسرین، فقہا، ائمہ، اولیاء اللہ تمام نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور بولنے والوں نے بیان کیا ہے کہ ہاں ایک بات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور وہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی۔ پیر کا دن تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے 12 ربیع الاول کے دن کو عید میلاد کے نام سے کبھی یاد نہیں کیا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ نے کبھی بھی اس دن کو عید میلاد کے نام سے یاد نہیں کیا ہے، بلکہ تمام کے تمام اکابرین اگر اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں تو 12 وفات کا لفظ آتا ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور شاید انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ غم والا دن کوئی نہیں تھا کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ 29 صفر کو آپ بیمار ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا عجیب نظام ہے۔ تقریباً ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، آپ اپنے مریض کو لے کر ہاسپٹل میں جائیں، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ لے کر چلے جائیں، شفایاب ہو گئے ہیں، بالکل اچھے ہو گئے ہیں۔ مریض کو ہم گھر لے کر آتے ہیں اور سینکڑوں مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ رات میں انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، بڑا تیز بخار آیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بخار بھی ایسا کہ جب آپ کی پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا تو راوی یوں کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ انگارے دہک رہے ہوں، اتنا تیز بخار اور جسم کپکپا رہا تھا۔ اس بخار کی شدت اور حرارت کی بنیاد پر جب یہ ہوا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں لے جایا گیا، اور آپ وہاں پر آرام کرنے لگے۔ یہاں سے آپ کے مرض الوفات کی ابتدا ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تو آپ کی نیابت میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی ہے، اور مسجد نبوی میں تقریباً آپ جب تک اس دنیا میں رہے 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ ایک دن ذرا افاقہ ہوا، بلکہ 12 کنویں کا پانی جمع کیا گیا اور اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا، تو اس ٹھنڈے اور تازے پانی کی بنیاد پر ذرا ہوش آیا، افاقہ ہوا تو پردہ اٹھا کر دیکھا، اور پردہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی شاہانہ پردہ ہو، ایسا پردہ کہ جس میں پیبند لگے ہوئے تھے، ٹاٹ کا وہ کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ دیکھا اٹھا کر، دیکھا کہ ابوبکر امامت فرما رہے ہیں اور صحابہ ان کے پیچھے مقتدی بن کر نماز کو ادا کر رہے ہیں، تو خوشی سے آپ کا چہرہ کھل گیا، اور یوں دل ہی میں یوں فرمانے لگے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے اللہ یہ تو وہی ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو وہی ہیں جو لوٹ کھسوٹ کا کام کرتے تھے،
یہ تو ظالم تھے، یہ حرام کھاتے تھے، لیکن تیرا کرم اتنا ہوا کہ آج یہ تیرے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ ایک دن ذرا افاقہ ہوا تو روایت کرنے والے راوی یوں کہتے ہیں کہ دو صحابہ کے کاندھوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے، اور اللہ کے نبی چل کر نہیں گئے۔ آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھائیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ چل کر نہیں گئے، آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے اور صحابہ لے کر جا رہے تھے۔ اور کس لیے اللہ کے نبی گئے ہیں؟ اس لیے گئے ہیں تاکہ آپ وہاں جا کر کے نماز ادا کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس امت کو نماز 5 وقت کے لیے دی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور قرآن مجید میں تقریباً 67 جگہ، 60 پر 7 جگہ جہاں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے، بار بار یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں گئے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ امامت کریں۔ ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے، اشارے سے کہا ابوبکر نماز پڑھاؤ، اور حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ خیر آپ آگے بڑھے اور آپ کی اقتدا ابوبکر نے کی، اور حضرت ابوبکر کی اقتدا تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود ہیں انہوں نے کی ہے۔ اب آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا موجودہ حال کیا ہے، اور آگے چلیں۔ تاریخی روایات کے اندر گرچہ وہ ضعیف کمزور روایت ہے مگر سنانے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب مرض الوفات ہے، مسجد نبوی نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور یوں کہا میرے صحابہ اب جانے کا وقت قریب ہے، اب جدائی کا وقت قریب ہے، اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو وصول کر لو۔ صحابہ کہنے لگے آپ کے اوپر ہمارا کیا حق ہوگا اور کون آپ سے وصول کرنا چاہے گا؟ اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے، جب کسی کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا یا تو اپنا حق مانگ لو ورنہ کل قیامت کے دن جا کر اللہ سے میں شکایت کروں گا کہ انہوں نے اپنا حق مجھ سے وصول نہیں کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد یوں کہتے ہیں اللہ کے نبی معافی چاہتا ہوں مگر میرا حق آپ کے اوپر ایک دن کا ہے۔ آپ ایک دن اونٹ کو سیدھا کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے درے سے اور کوڑے سے مار رہے تھے، مجھے وہ کوڑا لگا، میں برداشت نہیں کر پایا، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ ابوبکر کہنے لگے اور دیکھنے لگے کہ کون ایسا صحابی مرض الوفات میں جس کے آقا ہوں اور وہ ان سے بدلہ لیے، کون نبی سے بدلہ لے گا؟ خیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر میں جاؤ، وہ درہ وہ کوڑا آج بھی موجود ہے، لے کر آؤ، میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس صحابی نے جب کوڑا لایا گیا یوں کہنے لگے اللہ کے نبی میری پیٹھ ننگی تھی، کپڑا نہیں تھا، کپڑا ہٹائیے، میں بھی اسی حالت میں آپ سے بدلہ لوں گا جیسے آپ نے مجھے مارا تھا۔ خیر وہ کپڑا ہٹایا اور اللہ کا نبی یوں فرما رہا ہے کہ لوگ جسم پر کپڑا نہیں ہے اپنا حق لے لو، کہیں کل قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑ جائے۔ یہاں سوچیں، آپ رک کر سوچیں ہمارے معاشرے اور ہماری مسلم سوسائٹی کا جو حال ہے، لوگ بہنوں کی کروڑوں کی جائیداد ہڑپ کر کے مر جاتے ہیں، لوگ قرضوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، لوگ قرضے لے کر منہ پر انکار کر دیتے ہیں، لوگ منع کر دیتے ہیں، لوگ قرضے لینے کے بعد راستے بدل لیتے ہیں، فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں، تعلقات کو ختم کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ جس نبی کے نام لے رہے ہیں وہ آخری وقت پر کیا کہہ رہا ہے؟ پیسے کا سوال نہیں تھا، درہم اور دینار کا سوال نہیں تھا، صرف ایک مال کا سوال تھا، اس کو بھی اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہی وصول کر لو۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ جو انہی کے نام لیوا اور جنہوں نے ان کے نام پر ان کا جنم دن منانے کے لیے ظلمن گلیوں میں جا کر ہزار 500 وصول کرتے ہیں، اور میلاد کے موقع پر نئی نئی نوجوان کمیٹیاں سامنے آتی ہیں، فلاں محلے کی نوجوان کمیٹی، کوئی
پہلا سوال تو یہ کس نے طے کیا کہ 12 ربیع الاول کو آخری نبی آیا؟ جب تحقیق کرنے والے کہہ کر گئے کہ 12 ربیع الاول کی روایات غلط ہیں اور یہ جھوٹ پوری امت سے بولا گیا، یہ پوری امت کے دماغوں میں ایک گندگی بھر دی گئی، ایک غلاظت بھر دی گئی، ہم اور آپ کبھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیا ہم اس جانب نہیں جا رہے جہاں عیسائی چلے گئے اور عیسائیوں کو جہاں پول نامی ایک شخص نے لا کر کھڑا کر دیا اور اس نے جھوٹ کہا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے، جبکہ تاریخ کہتی ہے کہ 25 دسمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ مریم نے عیسیٰ کو جنم دیا یہ اپنے آپ میں جھوٹ ہے۔ میرے بزرگوں ایسے ہی یہ جھوٹ بولا گیا کہ اس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ہاں آپ پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو نہیں آئے۔ کوئی کہتا ہے تو لا کر دکھائیں۔ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، لوگ دیوانے پن کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں ایک واقعہ 12 ربیع الاول کو ہوا اور وہ واقعہ وہ تھا جو اس امت کے لیے قیامت تک سب سے بڑا غم دینے والا واقعہ تھا، اور وہ تھا وہ اللہ کا نبی مجھ سے، آپ سے اور اپنے چہیتے صحابہ سے جدا ہو گیا تھا۔ ہم ان کے نام لے کر اب آئے تو 5-6 دن کے بعد آپ دیکھیے گا وہ ہلڑ بازی، وہ فضول خرچی کے اللہ رحم فرمائے، کوئی یہ گواہی نہیں دے سکتا یہ آقا کے امتی ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ جو مرض الوفات میں ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، وہ اللہ کا بندہ اپنے پیروں کو گھسیٹ کر نماز کے اندر جا رہا ہے۔ دیکھیں میلاد کے جلوس کو، چاہے وہ کسی کی ذمہ داری میں نکلتا ہے، کہاں گئی نمازیں، کہاں گئی فجر کی نماز؟ لوگ کہتے ہیں ہم جانیں گے آقا کا، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، ہم آپ کے مسلک سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، جانیے مگر یہ کس نے کہا کہ فجر کی نماز کو اپنے رد جگہ کی نظر کر دیا جائے؟ کوئی نوجوان کمیٹی قرآن کی تعلیم کے نام پر سامنے نہیں آتی، شاید برا لگے۔ کوئی نوجوان کمیٹی بیوہ کی مدد کے لیے سامنے نہیں آتی، کوئی نوجوان کمیٹی کسی عورت کی مدد کے لیے سامنے نہیں آتی جو قرض میں ڈوبی ہوتی ہو، اور اسی شہر کی عورتیں اپنی بچیوں کی شادیاں سود پر لے کر کر رہی ہیں۔ کوئی نوجوان کمیٹی نہیں آتی۔ آئیں گے تو میلاد کے نام پر آپ 1000 دیجئے، آپ 500 دیجئے، ہم آپ سے بڑی محبت سے پوچھ رہے ہیں، پیسے کی بات الگ ہے، نماز کو معاف کس نے کیا؟ ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا، کیک کاٹے جا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ گرنے کی حق تو یہ تھا کہ چلو بھر پانی لیتے اور ڈوب کر مر جاتے۔ ان کا نام لیا گیا، 2 پیسے کا تو کیک لایا وہاں سے، ان کے ایک احسان کا پوری امت مل کر حق ادا نہیں کر سکتی، اور ہم نے مذاق بنانا شروع کر دیا۔ ایک زمانہ تھا ذرا نارمل جلوس نکل جاتے تھے، آپ دیکھیں ان گانے والوں کے کاموں پر نعتیں بنائی گئی جن کو یہ نہیں معلوم کہ پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آقا کے مبارک نام کو میوزک کے اندر استعمال کر کے وہ تھرکتا ہے چوراہوں پر، وہ ڈانس کرتا ہے آقا کے نام پر۔ یہ غلامی ہے، اس کو کہتے ہیں آقا کی غلامی۔ یہ غلامی نہیں ہے، یہ امتی ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اعلان ہے کہ آقا ہم آپ کے باغی ہیں، ہم آپ کے باغی ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ناچنے والوں کے الفاظوں کو یوز کر کے، استعمال کر کے محمد عربی کے مبارک نام کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جلوس جب نکلتا ہے محلے کے نوجوان اکٹھے ہو کر کیا ناچ نہیں رہے اس نعت پر جس کے اندر گانے کا استعمال کیا گیا؟ اور آقا ایک طرف فرما رہے ہیں کہ گانے کی چیزیں، وہ آلات میری امت میں حرام ہیں، ان کا بیچنا، ان کا خریدنا، ان کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ اور یہ آقا کا امتی چلا ہے کہ ڈیجوں کا انتظام باقاعدہ کیا جاتا ہے، کیجیے، جس کو کرنا ہے جو کرنا ہے کرے۔ یہ زمانہ تو وہ ہے جو چھٹائی کا زمانہ ہے، جب ایک عورت اپنے گھر میں روٹیاں بناتی ہے تو چھلنی میں آٹے کو چھانا جاتا ہے، اچھا پاک آٹا نکل کر
نیچے کے برتن میں چلا جاتا ہے، جو خراب رہتا ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے۔ یہ زمانہ وہی ہے، اللہ والے اب سے نہیں، اس زمانہ کئی سالوں سے کہہ رہے، یہ زمانہ وہی ہے، جس کو جو کرنا ہے کریں۔ یہ زمانہ ہے اس بات کا، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اور یہ سب کچھ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اور اس پر افسوس تو یہ کہ جو جاننے والے بھی ہوتے ہیں، نوجوان مانتے نہیں ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو آپ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بائیکاٹ تو بہت دور کا درجہ ہے، محبتوں سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ لایا کہاں سے گیا؟ یہ کس نے کہا کہ ایسا کیا جائے؟ اور کلموں کو لکھ کر اس کے بعد جب اپنے دل کی خواہش پوری ہو جائے تو جہاں پر بہانے کو ڈالا جاتا ہے، کیا وہاں کلمہ لکھے ہوئے وہ جھنڈے پڑے نہیں ہوتے صبح میں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود ہم اپنے آپ کو روز بروز زوال کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ خود ہم اپنے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے مرض الوفات میں، اور آنے کے بعد بستر پر تشریف فرما ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تکلیف، جو سکرات کی تکلیف ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارہا فرمایا کہ موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے، اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اتنی تکلیف موت کی، روایات کے اندر آتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے گوشت کے اندر کے کسی کپڑے کے اندر کانٹا لگ جائے، کانٹے دار چھاڑ اٹک جائے اور آپ اس کو کھینچیں، بالکل ایسے ہی جان کو نکالا جاتا ہے، ایسے ہی نکلتی ہے روح اس جسم کے اندر سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مرض الوفات میں اور دعا فرما رہے ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے کہ نماز کو قائم رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے جو ماتحت ہیں تمہارے ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، کہ نماز کو مت چھوڑنا، نماز قائم رکھنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اور آپ کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زبان سے الفاظ نکلنے بند ہو گئے، زبان بالکل گم ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے کہ واقعا وہ نبی جو میرے رشتے میں سسر بھی تھے وہ چلے گئے، کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عمر نے یہاں تک اعلان کر دیا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، صاف اعلان کیا۔ اور یوں کہنے لگے وہ تو ایسے ہی اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے، کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی، آئے، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں ہیں، آئے مسجد نبوی کے منبر پر گئے اور یوں کہنا شروع کیا کہ لوگوں سنو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سنو، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیں بلا سوال ہے، ہمیشہ وہ رہے گا۔ لوگ اور بعض میں صحابہ کرام کی روایت یہ ہے کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ جو آیت ابوبکر نے پڑھی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی کے لیے اتری ہو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات
او قتل انقلبتم على اعقابكم. صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگنے لگا شاید یہ آیت کسی موقع کے لیے اتری ہو، اور مسجد نبوی سے جب یہ اعلان ہو گیا اور تصدیق ہو گئی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، مسجد نبوی کے بعد مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن سے جا چکے ہیں. ایک طرف عام اس کو رکھیں کہ وہ دن جو تھا 12 ربیع الاول کا، جو غموں والا، انسانوں کو توڑ دینے والا، جس سے بڑا غم لے کر آنے والا کوئی دن قیامت تک نہیں ہو سکتا. جس ہر سال جب یہ دن آتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کی یاد تازہ ہوگی، ہم عبادتیں کرتے، مگر نہ جانے یہ کیسا عید اور کیسا ایوان ہے کہ لوگ اپنے ہی آقا کے جانے کے دن کو جنم دن منا لے اور ڈانس کرے جائیں، پارٹیاں کی جائیں اور فنڈ اکٹھے کیے جائیں، لوگوں سے ظلم و زبردستی کیا جائے، نہ نمازوں کا خیال رہے. اور اکثر کرنے والے یہ طبقہ جو کرتا ہے، ان کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہاں ان کا تعلق ہوتا ہے جھوٹ سے. میرے بھائی، آقا کی محبت کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ان کو یاد کر لیا. وہ تو 12 مہینے سال کے 365 دن پوری زندگی میرے اور آپ کے نبی ہیں. ان کی سنت، ان کی اطاعت تو ہر وقت لازم ہے. اگر آپ پیغام نہیں لینا چاہتے ہیں کہ برباد ربیع الاول کے مہینے کا پیغام کیا ہے، تو اللہ کے نبی کی آمد کا پیغام یہ ہے کہ ان کی اطاعت مکمل ہو، ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. ہرگز ان کی ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہم بے حرمتی کریں، جو چاہے کرتے رہیں، جو آج کل نئے نئے رواج آ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے کہ ہم نہ جانے کہاں جا کر کے رکیں گے. آپ کے نام کا کیک بھی بنایا جا رہا ہے آپ کے، اور لوگوں نے تو یہاں تک حل شروع کر دی ہے. اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کے نبی کے نواسوں حسن اور حسین کی شبیہ کو بنا کر اونٹ پر لے جا کر لوگ جلوسوں میں نکال رہے ہیں. یہ دیوانہ پن نہیں ہے، یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ دین سے بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اسے دین سے بیزاری نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. کلموں کی بے حرمتیاں نہیں ہوگی. ہم آپ کی آقا سے محبت کے انکاری نہیں ہیں، مگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے گا ضرور. جو ہو رہا ہے کیا اسلام کے موافق ہے؟ جو ہو رہا ہے یا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ جو ہو رہا ہے کیا حدیث اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کو آقا سے محبت ہے، کیوں ان کی سنتوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا؟ آپ کو آقا سے محبت ہے، کیوں اس بات کو بیان نہیں کیا جاتا؟ وہ عورتوں کے حقوق کے محافظ بن کر آئے تھے، انہوں نے عورتوں کو جو ان کے قدموں کے نیچے جنت کا درجہ دیا، یا صرف یوں ہی ان کے نام کے نعرے لگا لیے، جلوس نکل گیا تو عشاء بھی غائب ہو گئی، مغرب کی نماز بھی چلی گئی، فجر بھی چلی گئی. اور اس میں ایسا نہیں کہ صرف ہم یوں کہنے لگے کہ نوجوان شامل ہیں. نانا، یہ کہنا غلط ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے داڑھیاں اتنی لمبی ہیں، ایک قدم قبر میں جا چکا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، دونوں قدم قبر میں تقریباً جا چکے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. خدا نمازوں کو معاف کرنے والا کون آیا؟ کس نے آ کر یوں کہا؟ لوگوں نے. بلکہ اگر آپ آج کی سوشل میڈیا سے جن کا تعلق ہے، لوگوں نے ان کو ماننا شروع کر دیا کہ عبد القادر جیلانی مجھے لے کر چلے جائیں گے، غوث پاک لے کر چلے جائیں گے، فلاں مزار والے لے کر کے چلے جائیں گے. خواجہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی میں ایک سفر کا واقعہ سنا کر بات ختم کروں. جا رہے ہیں، کہیں کوئی نشان نظر نہیں آتا کہ پانی مل جائے گا. غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا. ان کے مواعظ کی جو کتابیں جمع کی گئی ہیں، موقع ملے تو پڑھیے گا. یہ ان کے لیے ہے جو اپنے دماغوں میں یہ بٹھا کر بیٹھ گئے ہیں کہ خواجہ صاحب کو لے کر چلے جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، کسی کا نہیں ہونے والا. یہاں تو صاف ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم ایک سبحان اللہ لے کر کے قیامت کے دن جاؤ گے بدلہ ملے گا، ایک جھوٹ لے کر جاؤ گے اس کا بھی گناہ ملے گا، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. خیر، اچانک آسمان کے اندر
وہ اللہ والا جس سے بڑا موحد آخری صدی میں کوئی نہیں آیا جس نے اللہ کی توحید کو اتنا شاندار بیان کیا ہو۔ وہ کہنے لگے اچھا اللہ کے نبی پر معاف نہیں کیا گیا کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آپ آ گئے ہیں، میں جانتا ہوں تو شیطان ہے، تو بتلانے کے لیے آیا ہے، ابھی تو پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں جس اللہ والے کو یہاں تک اور جو اس درجے پر پہنچے ہوئے ہوں ان کو یہاں تک شیطان بہکا سکتا ہے، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بہکایا جا سکتا؟ لوگ یہ کہتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم یہی کرتے جائیں گے۔ میرے بھائی جو غلط کر کے گیا میں کروں یہاں، یہ جو غلط کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اپنے بڑوں پر نہ جائیں، کسی چھوٹے پر نہ جائیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس کا مطلب سمجھانے والے علماء آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے اس کو اپنا مقصد بنائیے۔ دنیا نہ جانے کیا سے کیا کہتی رہتی ہے، ایمان کو لوٹنے والے کھسوٹنے والے روزانہ نئے نئے پیدا ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں اور قیامت تک یہ آتے رہیں گے۔ ہم آپ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ آخری درخواست یہ کر رہے ہیں، آقا کی محبت اپنی جگہ ہے، ان سے عشق اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا نام لے کر ان کے عشق کے نام پر کیک کاٹنا، جلوس نکال کر بے حرمتی کرنا، ان جلوس میں وہ ڈی جے لے کر جانا جہاں ڈانس کیا جائے، جہاں ناچا جائے ان کے نام پر۔ میرے بھائی ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، میرا یا آپ کا باپ مر جائے، میرا یا آپ کا بھائی چلا جائے، آپ کی بہن کا انتقال ہو جائے، کوئی کسی کے انتقال پر ڈی جے سے کون ناچتا ہے، کون ڈانس کرتا ہے؟ ارے آقا اسی دن گئے تھے، کچھ تو خیال کر لیا ہوتا۔ منع کیا جائے نوجوانوں کو تو کہتے ہیں ہم نے کمپٹیشن رکھا ہے، ہمارا مقابلہ فلاں محلے والوں سے۔ میرے بھائی قرآن نے یوں کہا، سورہ مائدہ کی دوسری آیت فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر مدد مت کرنا، گناہوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، گناہوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ نیکیوں میں ہوتا ہے، جس کو دوسرے پارے میں یوں فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرنے میں کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، نمازیں پڑھنے میں مقابلہ کرو۔ یہ کون سا مقابلہ ہے جو ڈیجوں پر کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا مقابلہ ہے جو نبی کی بے حرمتی کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا مقابلہ ہے جو ان کے نوازوں کی بے حرمتی کر کے کیا جا رہا ہے؟ یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے، جس کو قرآن نے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں ذکر کیا ہے۔ یوں فرمایا بلکہ 14ویں پارے کے سورہ حجر میں ذکر کیا ثم لأغوینہم، ان کو ضرور بہکاؤں گا، ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ میرے بھائی آج کے زمانے میں جو میلاد کے نام پر ہو رہا ہے اس کے 1% 1% کا تعلق بھی خدا کی قسم نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ اولیاء اللہ کی باتوں سے ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، نہ جانے کیسے آیا اور ہم پکڑ کر اس کو لے کر کے چلے ہیں۔ دعا فرمائیں، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ اپنے ہیں اور بڑی محبتوں سے آپ کے ساتھ رکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔